بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے لیے بہترین آزمودہ نسخے جو رمضان میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ احساس کمتری کی نشانیاں: ہر چھوٹی بات پر معافی مانگنا، اپنی کامیابیوں کو بہت چھوٹا سمجھنا، لوگوں کو ہمیشہ خوش کرنے کی کوشش کرنا، اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ نہ ہونا، جو کام آپ کرنا نہیں چاہتے ان کاموں پر نہ نہیں کہہ پانا، ہمیشہ جذباتی رویہ اختیار کرنا، روک کر لوگوں سے ہمدردی وصول کرنا۔ ایک کپ دودھ میں ایک کپ پانی ملا کر پینے سے پورا دن توانائی حاصل ہوگی اور پیاس نہیں لگے گی۔ دہی کی لسی بھی کمزوری، پیاس اور بدہضمی سے بچا جا سکتا ہے۔ سحری میں 5 کھجوریں کھانے سے پورا دن جسم میں گلوکوز کی کمی واقع نہیں ہوگی۔ روٹی کے ساتھ ہلکا پھلکا سالن لیں، زیادہ آئل میں سالن کو نہ پکائیں، اس سے آپ کو سینے کی جلن اور بھاری پن محسوس ہوگا۔ صحت مند روزوں کے لیے بھرپور سحری ضروری ہے۔ جتنا ممکن ہو پراٹھے، روغنی، نان اور تیز مرچ مسالے والے کھانوں سے پرہیز کریں۔ سحری میں جب کھانا کھا لیں تو آخر میں چھوٹی سبز الائچی کے 3 عدد دانے چبا کر کھا لیں، اس سے منہ خشک نہیں ہوگا، سارا دن پیاس نہیں لگے گی، روزہ انشاءاللہ آرام سے گزر جائے گا۔ سحری میں شوربے والے سالن استعمال کریں جن میں مسالے وغیرہ کم ہو۔ پھل اور ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ ہضم ہوتی ہیں۔ ان سے دن بھر پیٹ خالی محسوس نہیں ہوتا اور ان کے ذریعے جسم کو پانی بھی ملتا رہتا ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ کیا جائے اور پانی فوراً نہ پیا جائے۔ کھجور کا ملک شیک لیں اور شربت کا استعمال کریں۔ سحری کے لیے نہ اٹھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ معدے کو حد سے زیادہ خالی رکھنا اس میں درد کا سبب بنتا ہے۔ بدن میں پروٹین جل جاتے ہیں اور بدن میں کمزوری اور سستی چھا جاتی ہے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دیں۔ آڑو کا پھل کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر ختم ہوتی ہے اور شوگر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو گے تو آپ کو گرمی کم لگے گی۔ ادرک کا قہوہ پینے سے جسم کی فالتو چربی ختم ہوتی ہے۔ تلوں میں شہد ڈال کر کھانے سے کمر درد کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو تھوڑے سے کام میں تھکن ہو جاتی ہے تو پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ خواب میں عبادت کرنا خیر و برکت اور بزرگی کی علامت ہے۔ جو عورتیں کالے ہاتھ پاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ ہاتھوں پر بیبی آئل لگا کر اچھی طرح مساج کیا کریں۔ اس طرح ہاتھ بہت خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ اگر گوشت پکاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی، لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک نہیں آئے گی اور گوشت مزیدار بنے گا۔ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے بعد لقمہ کھاتے ہوئے یا شکور پڑھے، اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ بال، ناخن، دانت اور آنکھوں کو بہتر حالت میں رکھنے اور خوبصورت بنانے کے لیے 1 گلاس روزانہ گائے کا دودھ پیا کریں۔ پیٹ میں مڑوڑ ہونے پر شہد چاٹیا کریں اور یہ دن میں 3-4 مرتبہ کریں، افاقہ ہوگا۔ میتھی کھانے سے لذیذ اور اس کے فائدے بے شمار۔ میتھی کھانے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے ہونٹ پھٹ جاتے ہیں۔ کیلا کھانے سے قوت میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو گے تو آپ کو گرمی کم لگے گی۔ ادرک کا قہوہ پینے سے جسم کی فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پانی گرم کر کے سر پر لگانے سے سر کا درد اتر جائے گا۔ دار چینی قوت ہاضمہ بڑھاتی ہے اور کینسر سے دفاع کرتی ہے۔ دار چینی پرانی کھانسی ختم کرتی ہے اور امراض قلب سے بچاتی ہے۔ بدن یا دماغ سے سوتے جاگتے جھٹکے لگتے ہوں تو پانی کے 1 کپ میں سونے کی انگوٹھی ڈال کر 21 مرتبہ گھمائیں، دن میں 3 مرتبہ پلا دیں۔ جسم کی خارش ختم کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں کوے زیادہ آ جائیں تو گھر میں آفتیں آنے کی نشانی ہے۔ بندے کے اوپر چھپکلی کا گرنا حادثہ ہونے کی علامت ہے۔ جس گھر میں دماغی مریض ہو تو گھر میں انجیر کا پودا لگایا جائے،
دماغی مریض ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ دانتوں پر نیم کا مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ روزانہ سحری کے آخر میں 2 عدد کھجوریں ضرور کھائیں، اس سے سارا دن طاقت برقرار رہے گی اور کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ بھیڑ کا گوشت کھانے سے جوڑوں کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی پیو گے تو جوڑوں کے درد میں مبتلا رہو گے۔ گرمی کے موسم میں اپنے تکیے میں کافور کی ٹکیاں رکھنے سے تکیہ ٹھنڈا رہتا ہے اور کھٹملوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ رمضان میں جسم میں کمزوری، پانی کی کمی، شدید پیاس ختم کرنے کے لیے آزمودہ نسخہ۔ پانی کی کمی اور جسم کی کمزوری کے لیے رات کو پانی میں یا دودھ میں 7 عدد کھجوریں بغیر گٹھلیوں کے لے کر بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی دودھ یا پانی میں اچھی طرح ہاتھ سے مسل لیں اور پھر سحری کے بعد یہ دودھ یا پانی پی لیں۔ اس سے پورا رمضان سکون سے گزرے گا۔ پانی کی کمی نہیں ہوگی، جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ گردے کے مریضوں کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اس کے استعمال سے گردے کا درد بھی نہیں ہوگا۔ رمضان میں جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 چمچ ستو، 2 چمچ شکر اور 5 عدد بادام کھا کر اوپر سے 1 پاؤ دودھ پی لیں۔ اس سے کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر جو کا ستو ہے تو استعمال کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ جو کا ستو ٹھنڈا گرمی کا دشمن، ہلکا دست اور قبض کشا، پیاس سے تسکین دیتا ہے، مقوی طاقت پہنچانے والا اور پیاس کی شدت کم کرتا ہے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو جب بھی نہائیں، نہانے کے بعد 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ سردی کے موسم میں ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے لازمی کھائیں۔ جو شخص کھانے کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کے بعد لقمہ کھاتے ہوئے یا شکورو پڑھے تو اس کے رزق اور عزت میں دن بدن اضافہ ہوگا۔ اگر انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھایا جائے تو یہ معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ اگر صبح منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا لیے جائے تو چہرہ خوبصورت اور نرم و ملائم رہتا ہے۔ سوزش اور ورم دور کرنے کے لیے مکو کا پانی استعمال کرنے سے جسم کے اندرونی بیرونی ہر قسم کی سوجن سے نجات ملتی ہے۔ جگر اور معدے کے ورم میں بھی مکو کے پتے کو ابال کر اس کا پانی پی لیں، بہترین نتائج ملیں گے۔ جو عورتیں بغلوں کے بال جلدی صاف کرنا چاہتی ہیں، لیموں اور نمک کا مساج کریں۔ سردی کے موسم میں چھوٹے بچوں کو صبح کی دھوپ دینا ضروری ہے، لیکن ڈائریکٹ دھوپ میں نہ لٹائیں بلکہ چادر کی آڑ میں بچے کو رکھیں۔ براہ راست دھوپ سے بچے کی جلد جھلس سکتی ہے۔ سردی کے موسم میں چھوٹے بچوں کا مساج یا مالش السی کے تیل سے کریں، مفید ہے۔ صبح کے وقت بھگو کر رکھے گئے بادام 12 عدد چھیل کر کھائیں۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ چہرے پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر حیض میں باقاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کر لیں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں، حیض کی باقاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر دانتوں پر سخت میل جم گئی ہو تو کیکر کا کوئلہ لیں، اس سے دانت پر ملیں، اچھی طرح دانت دھو لیں، دانت بالکل صاف اور سفید ہو جائیں گے۔ اگر صبح ٹوتھ برش کرتے وقت ہاتھوں کے ناخنوں پر بھی ٹوتھ پیسٹ لگا لیا جائے تو ناخن تندرست اور طاقتور اور شائنی رہتے ہیں۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ کر خراب ہو گئے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں، ہاتھ صبح دھو لیں، ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ مکھیوں سے جان چھڑانے کے لیے چائے کی استعمال شدہ پتی کو سب سے پہلے سکھا لیں اور پھر دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈالیں، مکھیاں بھاگ جائیں گی اور واپس نہیں آئیں گی۔ صبح نہار منہ پانی میں پودینہ ڈال کر پینے سے چہرے پر کبھی بھی چھائیاں، جھریاں اور دانے نہیں نکلتے۔ افطار کے 3 گھنٹے بعد بہت احتیاط کے ساتھ ضرورت سے زیادہ چیزوں کو نہ کھائیں، ہمیشہ توازن برقرار رکھیں۔ گلیسرین میں مالٹے کا رس ملا کر آنکھوں کے گرد لگانے سے آنکھوں کے سیاہ حلقے دور ہو جاتے ہیں۔ صبح سحری میں رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھائیں، اس سے سارا دن بھوک پیاس نہیں ستائے گی اور روزے کی حالت میں نکاہت اور کمزوری محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ چاولوں میں اگر نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں چند قطرے لیموں کے ڈال دیں، نمک کم ہو جائے گا۔ نہانے سے پہلے نمک چکھ لیا کریں، خارش نہیں ہوگی۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشا تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانہ کی گرمی اور کثافت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ دہی میں اس بغول ملا کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جزاک اللہ۔